ضاد کو دال کے تلفظ سے پڑھنا کیسا ہے؟ پوری دنیا کے عرب لوگ ضاد کو دال کے تلفظ سے پڑھتے ہیں، لیکن صرف علماء دیوبند اس کو ضاد کے تلفظ سے پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ عبداللہ حیدرآباد۔ دیکھیے فقہا نے اور جو جتنے بھی بڑے بڑے قراء گزرے ہیں نا، جو جتنی آپ قرات کی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں سب نے یہ لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید میں کوئی لفظ دوسرے لفظ کے مشابہ ہے اور ایک عام آدمی جو اس لفظ کو صحیح طرح سے اس کے تلفظ پر قدرت نہیں رکھتا، تو اگر اس نے اس کے مشابہ لفظ بھی نکال لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی مثال فقہا نے دی ہے، قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، وا سے ناظرہ، الی ربہا، وجوہ یومئذ ناظرہ، ضاد سے آتا ہے، الی ربہا ناظرہ، آگے ضوئیں ہے۔ تو فقہا نے کہا یہاں ضاد اور ضوئیں میں اگر کوئی فرق نہ کر سکے، کیونکہ مشکل ہے فرق، کیونکہ دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں، تو بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جتنے قدیم قاری حضرات ہیں، جو فقہا ہیں، جو قراء ہیں، انہوں نے ضاد کو ضوئیں کے مشابہ سمجھا ہے، دال کے مشابہ نہیں سمجھا۔ تو اس لیے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا احسن الفتاویٰ میں ایک رسالہ ہے پورا اس پر، کہ یہ جو لفظ ضاد ہے نا، صاد کے اوپر جو نقطہ پڑا ہوتا ہے، یہ ضوئیں کے مشابہ ہے یا دال کے مشابہ ہے؟ تو انہوں نے دلائل سے ثابت کیا، وہ پورا رسالہ آپ پڑھیں، بڑا مدلل ہے، کہ یہ ضوئیں کے مشابہ ہے۔ لیکن مشابہ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ضالین پڑھا جائے، تو مطلب یہ کہ بالکل جو ضالین پڑھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں 100% ضوئیں بھی نہیں ہیں، تو یہ قاری حضرات بتاتے ہیں کہ ولا الضالین، کہ اس کی جو آواز ہے نا وہ ضوئیں سے ملتی جلتی ہے، خالص ضوئیں نہیں ہے۔ باقی یہ مسئلے میں بڑے پھڈے ہوئے ہیں، تو ایک نئی جنگ نہ چھڑ جائے اس میں۔ تو وہ رسالہ ضرور پڑھنا چاہیے، اس میں بڑے مدلل دلائل ہیں۔ دنیا میں قبر کا عذاب دیکھ سکتے ہیں۔ بعض ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں کوئی بچھو، سانپ وغیرہ مردے کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ استغفر اللہ، اللہ پاک نے دنیا میں ہی اس کا عذاب دکھا دیا ہے، یہ کتنا گناہ گار تھا، وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ باتیں درست ہوتی ہیں؟ نیز کسی کو دفناتے وقت کوئی صلیب وغیرہ قبر میں گر جائے تو یہ بھی عذاب کی نشانی ہے۔ کامران ٹنڈو جام سندھ سے۔ ویڈیوز جو اس قسم کی آ رہی ہیں اکثر ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے۔ اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے بعض یوٹیوبرز یہ کرتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر بچھو پھینک دیا اور پھر ویڈیو بنا کے ڈال دی، وہ ویڈیو ہٹ ہو گئی۔ تو ان ویڈیوز پہ بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے اور ان کی بیس پہ کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ باقی عذاب قبر برحق ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا، وہ برزخ میں ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ دکھا دیتے ہیں۔ میں نے بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ہمارے کسی دوست نے عذاب قبر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو ایسا کیوں اوتھینٹک دلیل ہو، کوئی واقعی کسی نے مشاہدہ کیا ہو۔ جیسے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، 6 مہینے تک آتی رہتی ہے، خون میں سے خوشبو، میں نے خود سونگھی ہے، حالانکہ کسی نے خوشبو نہیں ڈالی تھی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس دنیا کی آنکھوں سے ہمیں دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوا بھی ہو کسی کے ساتھ، تو جب تک مستند دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو، ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ رائے یہ کہ دفناتے ہوئے قبر میں جو صلیب گر گیا، پتھر گر گیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب فضول باتیں، یہ کوئی اس کی علامت نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مردہ ہاتھ سے پھسل بھی سکتا ہے اور پتھر بھی گر سکتا ہے، تو یہ کوئی اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ نیند کی گولیاں کھانا کیسا ہے؟ اگر کسی کو نیند نہیں آتی ڈپریشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کے لیے نیند کی گولیاں کھانا کیسا ہے، جبکہ اس میں نشہ ہوتا ہے اور قرآن میں نشے والی چیز کو حرام قرار دیا گیا۔ عبدالفتاح حیدرآباد۔ نیند کی گولی میں نشہ نہیں ہوتا بھائی، نیند ہوتی ہے۔ نشہ اور نیند میں فرق ہے۔ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جس سے پی کے آدمی سو جاتا ہے، تو وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ شراب پی کے سوتا تھوڑی اور زیادہ متحرک ہو جاتا ہے، تو شراب میں نشہ ہوتا ہے۔ تو باقی نیند کی گولیاں کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے، یہ آپ اپنے قریبی محلے میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے پہلی فرصت میں آپ ان سے رابطہ کریں کہ نیند کی گولیاں کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے۔ بچپن کی تصویروں کا البم گھر پر رکھنا۔ گھر میں جو البم بنائی جاتی ہے اس میں بچپن کی تصویریں، فیملی فوٹوز رکھی جاتی ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں عادل حسین کشمیر سے۔ دیکھیں پرنٹڈ تصویر بالکل جائز نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ ڈیجیٹل تصویر کے جائز ہونے کا فتویٰ ہے۔
پرنٹڈ تصویر جائز نہیں ہے، اور اس کو آپ اس کو جلا دیں ایسے جتنے البم گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ جانور کے بالوں کی ویگ استعمال کرنا، کیا ہم جانوروں کے بالوں سے بنی ہوئی ویگ یا آئی لیشز استعمال کر سکتے ہیں؟ سواحت کراچی سے۔ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ حدیث کو آگے کب نقل کر سکتے ہیں؟ ہم نے کسی عالم یا عام آدمی سے حدیث سنی تو کیا اسے تحقیق کے بغیر آگے پہنچا سکتے ہیں؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ عالم جو حدیث بیان کر رہے ہیں مستند ہیں اور یہ مستند حدیثیں ہی بیان کرتے ہیں، تو پھر ان پر اعتماد کی بیس پہ اس حدیث کو آگے نقل کیا جا سکتا ہے۔ صرف عوام سے سنی سنائی حدیثوں کو آگے نقل نہ کریں، ان میں بسا اوقات موضوع من گھڑت روایتیں بھی ہوتی ہیں۔